السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبریں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جن کا جاننا سعودی عرب کے اندر رہنے والے ہر غیر ملکی کو ضروری۔ آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو ورکر اور کفیل یا کمپنی کے بیچ میں جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں جو نیا اپڈیٹ آیا ہے منسٹری آف ہیومن ریسورس کی طرف سے، میں اس کو شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اسی اپڈیٹ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ منسٹری آف ہیومن ریسورس کی طرف سے جو اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کمپنی یا کفیل کے پاس کام کرتا ہے اور وہ کام سے غائب ہو جاتا ہے، اکثر غیر حاضر رہتا ہے، اکثر ابسینٹ کرتا ہے، تو یہاں دو چیز ہے، ایک ہے حروب اور ایک ہے غیر حاضر ہونا۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ حروب ہے کہ کمپنی یا کفیل آپ کے اوپر حروب لگا دیتی ہے، یعنی کام سے بھاگ گیا ہے، ہمارے پاس سے بھاگ گیا ہے، کام نہیں کرتا ہے۔ اور غیر حاضر وہ چیز ہے جو آپ ابسینٹ ہوتے ہیں، کام کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، برابر آپ غیر حاضر رہتے ہیں۔ تو اس دو چیز کے بارے میں کلیئر کیا۔ منسٹری آف ہیومن ریسورس کا کہنا ہے کہ اگر آپ کمپنی یا کفیل کے پاس کام کرتے ہیں اور اکثر آپ کام سے غیر حاضر رہتے ہیں، غائب رہتے ہیں، تو اس کے لیے بتایا ہے کہ کمپنی یا کفیل منسٹری میں جا کر کے ایک کمپلینٹ ڈالے گا، اپلیکیشن ڈالے گا کہ یہ بندہ، یہ ورکر میرے پاس سے اکثر ایبسینٹ رہتا ہے، غیر حاضر رہتا ہے۔ تو آپ کے پاس اب دو موقع ہوتا ہے، ایک تو 60 دن اور دوسرا 15 دن۔ یا تو آپ 60 دن کے اندر اندر آپ یہاں سے خروج چلے جائیں، ایگزٹ، فائنل ایگزٹ چلے جائیں، یا پھر 15 دن کے اندر اندر آپ کہیں دوسری جگہ اپنا کام تلاش کر کے کسی کمپنی یا کفیل کے پاس نقل کفالہ لیں۔ اگر آپ 60 دن کے اندر خروج نہائی نہیں جاتے ہیں یا پھر 15 دن کے اندر آپ نقل کفالہ کہیں دوسری جگہ نہیں لے لیتے ہیں، آٹومیٹک آپ کا سسٹم میں حروب لگ جائے گا، یعنی آپ کفیل یا کمپنی کے پاس سے بھاگ گئے ہیں۔ پھر آپ کو جب بھی پولیس یہاں کی شرطہ آپ کو پکڑے گی تو آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اگر آپ کام سے ابسینٹ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے اگر آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کہیں کام ڈھونڈ کر کے آپ دوسری جگہ اپنا نقل کفالہ کروا لیں، یا پھر 60 دن کے اندر آپ خروج نہائی چلے جائیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ کام سے غیر حاضر اکثر کون لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے، کام سے غیر حاضر اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجبوراً اس کمپنی میں یا کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں، جو کمپنی یا کفیل اسے پسند نہیں رہتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں چلو کسی طریقے سے ہمیں تو ٹائم کاٹنا ہے، 2 سال پورا کرنا ہے اور پھر چلے جانا ہے۔ تو وہی لوگ ایسا کرتے ہیں جو کام سے اکثر غیر حاضر رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ اچھا موقع ہے، بلکہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ وہاں سے کہیں دوسری جگہ کام تلاش کر کے نقل کفالہ لے لیں، یا پھر اگر نہیں رہنا ہے سعودی عرب کے اندر تو 60 دن کا آپ کے پاس ٹائم ملتا ہے، اس 60 دن کے اندر اندر آپ سعودی عرب کو چھوڑ دیں، یہاں سے خروج نہائی چلے جائیں۔ اگر نہیں جاتے ہیں آپ کے اوپر حروب لگا دیا جائے گا، یعنی آپ کمپنی یا کفیل کے پاس سے بھاگ گئے۔ اور ایک چیز یہ جان لیں آپ کہ یہ قانون صرف اور صرف پرائیویٹ کمپنی میں کام کرنے والوں کے لیے ہے، ڈومیسٹک ورکر کے لیے نہیں ہے۔ جو خدامہ ہیں یا ہاؤس ڈرائیور ہیں یا عامل منزلی ہیں، عامل مزرعہ ہیں، ان کے لیے یہ قانون نہیں ہے، بلکہ جو لوگ پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں صرف ان کے لیے یہ ہے کہ آپ 15 دن کے اندر آپ نقل کفالہ لے لیں یا پھر 60 دن کے اندر خروج نہائی چلے جائیں۔ جب کفیل یا کمپنی آپ کا منسٹری میں جا کر کے، مکتب العمل میں جا کر کے آپ کے خلاف اپلیکیشن ڈال دیتا ہے اور آپ کا نام سسٹم میں آتا ہے کہ آپ متغیب عن العمل ہے، یعنی کام سے غائب رہتے ہیں، اس طریقے سے جب یہ سسٹم پر دکھانے لگے، بس اسی وقت آپ ایسا فیصلہ، ایسا قدم اٹھائیں کہ آپ یا تو 15 دن کے اندر اندر آپ نقل کفالہ کہیں دوسری جگہ لے لیں، یا پھر 60 دن کے اندر اندر سعودی عرب کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ٹریفک پولیس کی طرف سے ہے، مرور کی طرف سے آئی ہے۔ کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ میں سعودی عرب سے اپنے ملک ایگزٹ گیا ہوں، فائنل ایگزٹ چلا گیا تھا، اور میرے پاس سعودی عرب کا پہلے سے لائسنس موجود ہے، اور میں پرانے لائسنس کے ساتھ سعودی عرب آیا ہوں دوسرے ویزا پر، تو کیا میرا پرانا لائسنس نئے اقامہ پر کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دیکھیے، یہاں پر جو لوگ بھی سعودی عرب کے اندر ڈرائیوری کا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد وہ
ایڈمیشن لیتے ہیں اسکول میں اور وہاں پر جا کر کے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو لائسنس یہاں کا ایشو کیا جاتا ہے اور اس لائسنس کی ویلیڈیٹی غالباً 10 سال ہوتا ہے. یعنی 10 سال کے لیے آپ کا لائسنس بنا, آپ نے کچھ دن کام کیا اور کام کرنے کے بعد آپ یہاں سے فائنل ایگزٹ چلے گئے اور جب آپ آتے ہیں تو آنے کے بعد آپ کے پاس وہ لائسنس موجود ہوتا ہے. اسی کے بارے میں سوال کیا ہے. اس کے بارے میں مرور نے کہا ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کے اندر دوسرے ویزا پر آئے ہیں اور آپ کے پاس لائسنس جو آپ کا ہے رخصہ وہ پرانا ہے اور اگر آپ کا لائسنس ویلڈ ہے, ایکسپائر نہیں کیا ہے, تو آپ کا وہ لائسنس نئے اقامہ کے ساتھ کام کرے گا. بس آپ کو اس لائسنس کو نئے اقامہ پر ٹرانسفر کرنا ہوگا, منتقل کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو نہ ہی اسکول کے اندر ایڈمیشن لینا ہے اور نہ ہی ٹریننگ لینی ہے, بس آپ کو ایک منتقل کرانا ہے, اپنے نئے اقامے پر ٹرانسفر کرانا ہے. لیکن اگر اقامہ ایکسپائر کر جاتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو پھر سے ایڈمیشن لینا پڑے, اسکول جانا پڑے اور اس کے بعد آپ کو ٹریننگ لینے کے بعد نیا لائسنس ایشو کیا جائے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن پرانا لائسنس آپ کا اگر ویلڈ ہے تو نئے اقامہ پر کام کرے گا. اس کے بعد اگلی اپڈیٹ کویت کی طرف سے ہے. دیکھیے کویت کے اندر جو لوگ ڈرائیوری کا کام کر رہے ہیں, ڈرائیور ہیں وہاں پر, لیکن وہ کوئی دوسرا کام کرنے لگے ہیں, یعنی اپنا جو پیشہ ہے وہاں کے آئی ڈی, وہاں کے اقامہ پر وہ پیشہ اپنا چینج کر لیا ہے. کام ڈرائیوری کر رہے ہیں لیکن اقامہ اس کا جو ہے وہاں پر وہ چینج ہو گیا ہے, چینج کروا لیا ہے. تو ایسے لوگوں کے لائسنس کو کینسل کیا جا رہا ہے, ان کا لائسنس رد کیا جا رہا ہے. جو لوگ بھی اپنے کام کو چینج کرتے ہیں, وہاں کے ٹریفک قانون کا النگھن کرتے ہیں, لائسنس کا النگھن کرتے ہیں, لائسنس قانون کا, اس کے خلاف یہ قدم اٹھایا گیا ہے. اسی ہفتے میں یہ چیز شروع کیا گیا ہے, لگ بھگ 3000 لائسنس کو کینسل کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو لوگ بھی اگر ایسا کرتا ہوا پائے جائیں گے ان کے خلاف کڑی کارروائی ہوگی اور ان کے سارے لوگوں کے لائسنس کینسل کیے جائیں گے. اور اگر نہیں مانتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں تو ان کو پکڑنے کے بعد ان کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا, یعنی ملک بدر کر دیا جائے گا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے کویت کے اندر سے جائیں گے, پھر دوبارہ نہیں آ سکتے. تو یہ تھی ہماری اس ویڈیو میں آج کی اہم خبریں, اہم معلومات. امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو اچھی لگی ہے. اگر اچھی لگی تو ایک لائک کیجئے اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ. ابھی کے لیے چاہتا ہوں اللہ حافظ. شکریہ.